تو پطرس کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا آدمی کی قدر نہیں کرتا. اج لوگ دعاواں کرتے رہتے ہیں, دعا کرو منو بھی یہ نعمت مل جائے. کہڑی غیر زبان والی پینتیکاسٹ لوگ تو میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے, دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے جو غیر زبان ہے. اور میں نے بڑے سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو غیر زبانیں بھی بولتے ہیں اور پھر بھی ہر برائی کا کام بھی کیے جائیں. اور لوگ کہتے ہیں جی مجھے روح القدس ملا ہوا ہے. بندے کو روح القدس مل جاتا ہے وہ ایسے کام تھوڑا کرتا ہے, وہ تاش بازیوں میں جا کر تھوڑا بیٹھتا ہے, وہ گجی جیرے تھوڑا جا کر کھیلتا ہے, وہ جا کر چرس تھوڑی پیتا ہے, وہ جا کر شراب تھوڑی پیتا ہے, جا کر مجرے تھوڑے دیکھتا ہے, وہ جا کر فلمیں تھوڑی دیکھتا ہے, وہ جا کر ڈرامے تھوڑے دیکھتا ہے. بلکہ جس کے اندر مسیح کا روح آ جاتا ہے پھر وہ اس تلاشی میں لگا رہتا ہے کہ میں کس طرح کیسے لوگوں کو خدا کی آواز پہنچاؤں. مسیح یسوع کے ببرکت نام میں تمام دیکھنے والے ویورز کو اور جتنے بھی بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں میری طرف سے سلام. آئیے ہم بغیر دیر کیے ہوئے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 34 آیت 34 آیت ہے. اس میں سے آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام کے بارے میں جانیں گے, کیونکہ جیسا ہم تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آئے تو بات ہو رہی تھی ایمان کے تعلق سے. تو آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا خدا آدمی کی قدر نہیں کرتا. کیا عنوان ہے؟ خدا آدمی کی قدر نہیں کرتا. جی سب کو حوالہ جات مل گیا. اعمال کی کتاب 10 باب اور اس کی 34 آیت ہے. نیا عہد نامہ اگر جسے مل گیا ہے وہ پڑھے تاکہ آپ بہتر طور پر خدا کے زندگی بخش کلام کے بارے میں جان سکیں. تقریباً 1 منتھ ہو چکا ہے کہ ہم نے کوئی میسج جو ہے یہاں پر نہیں دیا, اور آج جو خداوند کی مرضی تھی کہ ہم یہاں پر ایک مرتبہ پھر جمع ہوں اور اس کی آواز کو سنیں. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ سب نے حوالہ جات نکال لی ہے؟ جی یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. پطرس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. سب کہیں آمین. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پطرس نے کیا کیا ہے. اپنی زبان کھول کر کیا کیا ہے, ان کو یہ تعلیم دی ہے, یہ کلام سنایا ہے, اور اس نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا. اور یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ لکھے خدا کے پاس آنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے. لوگ خدا کی باتوں کو سن بھی لیتے ہیں پھر بھی یقین نہیں کرتے. لوگ دعائیں بھی کروا لیتے ہیں پھر بھی وہ یقین نہیں کرتے. بڑے سارے میں نے خدام کو دیکھا وہ ساری رات دعا کرتے رہتے ہیں, لیکن جو دعا کروانے والے ہوتے ہیں ان کا یقین ہی نہیں ہوتا. اور جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں سے, تو خدا کے کلام اقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا کے پاس آنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا کسے دیکھتا ہے؟ ایمان کو. اور یہاں پر جو بات کی گئی ہے, جو کرنیلیس تھا وہ خدا سے ڈرنے والا تھا, وہ راست
باز تھا، وہ خیرات کرنے والا تھا، اور اس کا پورا گھرانہ جو تھا خداوند کی شکر گزاری کرنے والا تھا. تو ایک پہر جو ہے جب وہ دعا کر رہا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کیا کہتا ہے؟ شمعون دباغ کے گھر کون بیٹھا ہوئے؟ کتنے بچے بائبل پڑھتے ہیں؟ روز دی روٹی ہے ساری. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے روز کی روٹی، وہی روٹی نہیں جدلی ساری دیہڑی تسی محنت مشقت کر دی. اصل جو روٹی ہے یہ ہے وہ روٹی جو آسمان سے اگر کوئی اس میں سے کھاتے ہیں. ہم بھوک رکھتے ہیں، بڑے سارے لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ جو راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ سیر اور سودا کیے جائیں گے. اب جو شمعون دباغ کے گھر کے اندر کون ہے؟ پترس ہے. فرشتہ نے پیغام دے دیا ہے، اپنی من مرضی نہیں ہے. جس طرح کہ آج ہم اپنے من مرضی کے خدام کو دعوت دیتے ہیں، جو خادم ہمیں پسند ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم اسے بلائیں گے. وہ پادری بہت اچھا ہے، بڑے معجزات ہوتے ہیں، اس کے پاس بڑی تعلیم ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے گا جو فرشتہ کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ کرنیلیس نے یہ نہیں کہا، اگر یہ پورا باب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. کرنیلیس نے یہ نہیں کہا. کرنیلیس کے پاس خدا کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا گیا ہے. فرشتہ کہہ رہا ہے شمعون کے گھر پترس بیٹھا ہوا ہے، اسے اپنے ہاں بلوا لے. اس نے یہ نہیں کہا خداوند اور بھی تھے بڑے خادم نے، پترس ہی کیوں؟ پترس ہی کو کیوں بلایا جائے؟ خادم بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جسے خدا بیچتا ہے، جسے فرشتہ پیغام کو لاتا ہے، اس نے اسی بلوانا ہوتا ہے. کیا ہمارے دور کے اندر فرشتہ نہیں آیا؟ اس نے ہمیں نہیں بتایا پیغام کے بارے میں، میسج کے بارے میں، کہ ہمارے پاس جو پیغام ہے جو خدا نے دیا ہے اس زمانہ لدیکیا کے اندر وہ کون سا ہے؟ کیا ہم اسے قبول کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہیں اس میں سے بھی کیڑے نکالتے ہیں، بیٹھے وہی ہوتے ہیں، یقین نہیں کرتے. پترس زبان کھول کر کیا کہتا ہے انہیں؟ غور کریں ذرا. پترس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا خدا کسی کا طرفدار، خدا آدمی کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے، بلکہ جو اس پر ایمان لاتا ہے خدا ایمان کو دیکھتا ہے. اور کرنیلیس جو تھا وہ خدا سے ڈرنے والا تھا. کیا کرنے والا تھا؟ خدا سے ڈرنے والا تھا. فرشتہ اس کے پاس آیا ہے اور میسج سننے کے لیے خدا نے پیغام بھجوایا ہے فلاں شخص کو، اپنے ہاتھوں بلوا. اور کیا اس نے بندوں کو بھیجا؟ ذرا دیکھ لیں میرے ساتھ، آئیں اسی باب میں پیچھے. جی اس کی ذرا 17 سے پڑھیے گا، بلکہ اس کی 14 سے. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ پترس ایک رویا دیکھتا ہے، وہ رویا دیکھ رہے، ادھر فرشتہ پیغام لے کر چلا گیا ہے کرنیلیس کے پاس، اور وہ ایک رویا دیکھ رہا ہے. جی ذرا پڑھیے گا. اب سنیے گا کس سے ہدایت پائی ہے؟ فرشتہ سے.
لیکن آج ہماری اپنی من مرضی ہوتی ہے. اصل پیغام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، خدام وہ ہوتا ہے جسے فرشتہ کی ہدایت کے مطابق جس کے پاس خدا کا پیغام ہوتا ہے. اور ہمارے زمانہ کا پیغام کس کے پاس تھا؟ کلیسیا کے 7 فرشتے تھے، اور لدیکیا کا جو فرشتہ ہے جسے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ آخری زمانہ کا جو ہے پیغام دے. اور وہ پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا ہے آخری وقت کا پیغام؟ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتایا کریں، بولا کریں، کیا پیغام ہے آخری وقت کا؟ کہ کلام کی طرف واپس آؤ، کلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ تنظیموں میں نہیں، آپ مشنوں میں نہیں. ہر مشن، ہر تنظیم کی اپنی تعلیم ہے، لیکن آپ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہاں پر جو ہمارے زمانہ کے اندر پیغام ہے وہ میسج ہے، تاکہ دلہن جو ہے اپنے آپ کو تیار کر سکے اور اس پیغام کا یقین کر سکے. اور اس کا یقین آپ کو پتہ ہے، ابراہم جو تھا اس کو باہر بلایا گیا تھا نا، کہ نہیں بلایا گیا؟ اسے باہر بلایا گیا. کیوں بلایا گیا؟ اور وہ ایمان لایا. خدا آدمی کی قدر نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے ایمان کی قدر کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے. اب ابراہم کو جو ہے خدا نے وہاں سے کیا کیا؟ باہر بلایا ہے. نہیں رہنے دے پانی. تو یہاں پر دیکھیے گا کہ کس طرح اس نے ناطے داروں کو چھوڑا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنے عزیزوں کو چھوڑا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑا ہے، اور خدا کی آواز کو سن کر وہ وہاں سے نکل آیا ہے. اور اس کے پاس پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام تھا اس کے لیے؟ خدا نے جو اسے پیغام دیا، آپ کو پتہ ہے خدا پرانے عہد نامہ کے اندر جو تھا تھیوفنی بدن کے اندر تھا. میں نے اکثر مرتبہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ خدا کا فرشتہ جہاں پر خروج کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، میں اپنا ایک فرشتہ تیرے آگے بھیجتا ہوں، اس کے آگے خطا نہ کرنا، وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا کیونکہ میرا نام اس میں رہتا ہے. اب دیکھیے گا وہ خود خدا تھا. اب یہاں پر دیکھیے گا لیکن وہ فرشتہ کے روپ میں آیا ہے، اور فرشتے نے یہی پیغام ابراہم کو دیا ہے. اور ابراہم سب کچھ چھوڑ کر، ناطے داروں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑا ہے. کس کے؟ پیغام کے. تو آج ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ پیغام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آواز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس زمانہ کے اندر بڑی ساری آوازیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن ایک آواز فرشتہ کی بھی ہے جو اس زمانہ کا ہے، اور وہ آواز یہی ہے کہ واپس مڑیے کلام کی طرف. کیونکہ اگر آپ کا دلہا کلام ہے تو پھر آپ اس کا بدن ہیں، پھر آپ کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی. آپ کسی ایسی چیز کا یقین نہیں کر سکتے جو کلام کے برعکس ہو. تو پطرس کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا آدمی کی قدر نہیں کرتا، بلکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے خدا اس کی قدر کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک بہن تھی،
وہ قطار کے اندر کھڑی تھی، ایک بہت بڑی میٹنگ جاری تھی، اور اس بہن کو ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ لاسٹ سٹیج پر ہیں، آپ کسی وقت مر سکتی ہیں، اور وہ دوائیا قطار کے اندر چلی گئی، اور اس کا ایمان اس قدر تھا۔ خدا ایمان کی قدر کرتا ہے آدمی کی، اور جب وہ وہاں تک نہ پہنچ سکی، اسے پتا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں یا میری باری آ سکے، تو اس نے ایک بات کہی جو لوگ ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے کہا اگر میں مر گئی تو مجھے اس نبی تک ضرور لے کر جانا، مجھے مرنے کے بعد گھر نہیں لے کر جانا، اگر میں وہاں تک پہنچ نہ سکی، میرا ایمان ہے اگر میں وہاں تک پہنچ گئی، مر بھی گئی تو بھی زندہ ہو جاؤں گی۔ اب دیکھیے گا، قطار اتنی بڑی تھی کہ اس کی باری دوسرے دن آنی تھی، اور وہ وہیں پر مر گئی، اسی قطار کے اندر کھڑی کھڑی وہاں پر گری۔ لیکن جو نبی تھا، جو وقت کا فرشتہ تھا، وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آج تو لوگ باریاں کراس کر جاتے، ایمرجنسی میں اگر آپ چلے جائیں، ایسی بات ہے، ہمارا مریض جو ہے وہ بہت سیریس ہے، ڈاکٹر صاحب باقیوں کو چھوڑے پہلے اس سے دیکھیں۔ لیکن جو خدا کا پیغمبر تھا، جو خدا کا نبی تھا، جو دعا کر رہا تھا، وہ اپنی جگہ پر ہی رہا ہے۔ لیکن جب وہ مردہ عورت وہاں پر لے کر گئے، اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اس عورت نے کہا تھا کہ میں قطار میں کھڑی ہوں، اگر میری ڈیتھ بھی ہو جائے تو مجھے گھر نہیں لے کر جانا، مجھے وہاں تک ضرور لے کر جانا ہے، اور میرا ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ جب میں اس نبی کے پاس پہنچ جاؤں گی تو میں زندہ ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا اس بہن کا اس قدر ایمان تھا، کیونکہ خدا ایمان کی قدر کرتا ہے، آدمی کی نہیں۔ ایمان تو اب پوری دنیا رکھتی ہے، لیکن ایمان ایسا ہو کہ جو پہاڑوں کو ہٹا دے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اگر تم ایمان رکھو گے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اس نے ایسے نہیں کہا۔ ایمان کے اندر فرق ہے۔ کسی کے پاس کم ایمان ہے، جیسا کہ میں نے ایک عنوان کے اندر یہ میسج بھی دیا تھا، کسی کے پاس کم ایمان ہے، کسی کے پاس درمیانہ ایمان ہے، اور کسی کے پاس بہت بڑا ایمان ہے۔ خدا ہمیشہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ اور جب وہ بہن نبی کے پاس گئی جو مردہ تھی، جو مر چکی تھی، ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا تھا اس سے زیادہ یہ نہیں جی سکتی، لیکن وہ زندہ تو وہاں تک نہ پہنچ سکی، لیکن اس کا ایمان یقین اس قدر بڑا تھا، اس نے جو فیصلہ لیا تھا کہ میں مر بھی گئی تو مجھے وہاں تک ضرور لے کر جانا۔ تو جب وہاں پر گئی تو نبی نے جب دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہن اسی وقت زندہ ہو گئی۔ یہی بات پطرس کہتا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا۔ یقین کریں، معجزات آپ کے لیے ہیں، معجزے آپ کے لیے ہیں۔ بڑے سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں اور میں سنتا بھی ہوں، اور سب آپ نے دعا کی، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یسوع مسیح نے ایسے تھوڑا کہا جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے، کس نے اچھا کیا؟ تیرے ایمان نے۔ ہمارا ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ ایک پاسٹر آیا، اس سے دعا کروا لی، پاس صاحب ذرا دعا کرے ہو، پاس صاحب نے دعا کی تھی، پاس صاحب ادھر ہوئے، تھوڑی دیر بعد کوئی اور کھا دو، پاس صاحب ذرا دعا کرے ہو۔ اسے یقین ہی نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو پھر وہ دوسرے پادری سے کیوں دعا کراتا؟
جو ہوتا ہے وہ صرف خدا کو دیکھتا ہے، وہ کسی اور دنیا کی چیز کو نہیں دیکھتا، نہ وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ بیماریوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ اور ایمان کیسے ہمارا بڑھتا ہے؟ کلام کو سننے سے، جسے خدا نے بھیجا ہو۔ شمعون کو بلایا گیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلایا، فرشتہ ہے اس کے پاس ہے، اس نے کہا فلاں خادم کو بلا۔ آج ہم اپنی مرضی کے ایلڈر، اپنی مرضی کے ڈیکن، اپنی مرضی کے بشپ، اپنی مرضی کے ریورنٹ، اپنی مرضی کے پاسٹر نہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ پاسٹر ہو جو میں بتاتا ہوں، اور اس نے فرشتہ کی بات پر یقین کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اب جس طرح پطرس رویا دیکھتا ہے، اس نے رویا دیکھی کیا کہ ناپاک چیزیں اس چادر کے اندر آسمان سے نیچے اترتی ہیں، اور اسے آواز آ رہی ہے رویا کے اندر، اٹھ اور انہیں کھا، اور وہ انہیں ناپاک کہہ رہا ہے۔ خدا نے جسے پاک ٹھہرایا تو اسے ناپاک نہیں کہہ سکتا۔ 3 دفعہ یہ بات آئی، اور ساتھ ہی اس رویا کا مطلب اسے سمجھ میں آ گیا کہ نیچے دروازے پر دستک ہو رہی ہے، اور خدا کہتا ہے ان کے ساتھ چلا جا، جنہیں تو غیر سمجھ رہا ہے۔ اور پتہ ہے جب وہ وہاں پر کلام سنا رہا تھا تو کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا ہے، خدا تصدیق کر رہا ہے کہ یہ درست ہے۔ خدا جنہیں بھیجتا ہے ثابت کرتا ہے۔ اور جو کرنیلیس نے خادم کو بلایا، جب پطرس کلام کر رہا ہے تو پھر وہاں پر دیکھیے گا، اج لوگ دعاواں کرتے رہتے ہیں، دعا کرو منوی اے نعمت مل جائے، کیڑی غیر زبانہ۔ پینتیکاسٹ لوگ کو میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ نعمت، یہ ایک نعمت ہے جو غیر زبان ہے۔ اور میں نے بڑے سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو غیر زبانیں بھی بولتے ہیں اور پھر بھی ہر برائی کا کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی مجھے روح القدس ملا ہوا ہے۔ جس بندے کو روح القدس مل جاتا ہے وہ ایسے کام تھوڑا کرتا ہے، وہ تاش پارٹیوں میں جا کر تھوڑا بیٹھتا ہے، وہ گجی جیرے تھوڑا جا کر کھیلتا ہے، وہ جا کر چرس تھوڑی پیتا ہے، وہ جا کر شراب تھوڑی پیتا ہے، وہ جا کر مجرے تھوڑے دیکھتا ہے، وہ جا کر فلمیں تھوڑی دیکھتا ہے، وہ جا کر ڈرامے تھوڑے دیکھتا ہے، بلکہ جس کے اندر مسیح کا روح آ جاتا ہے پھر وہ اس تلاشی میں لگا رہتا ہے کہ میں کس طرح کیسے لوگوں کو خدا کی آواز پہنچاؤں، کس طرح ان لوگوں کو جو دشمن کے قبضہ کے اندر ہے ان کو باہر لا سکوں، اور وہ کلام کا وسیلہ بچ جائیں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کیسے؟ جب ہم سنیں گے تو ایمان پیدا ہوگا، لیکن سننا مسیح کے کلام سے۔ تو یہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخص تھا، میں مثالوں کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ولیم برنم، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اس سے آ کر یہ کہا، وہ اندھا تھا، اس نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا، اس نے کہا تو شفا پا گیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ شفا پا گیا ہے۔ میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو۔ یہ ہے یقین کرنا، ایمان یقین کرتا ہے۔ مبارک ہے جو دیکھے ایمان لائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا، اور آج ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ ہم اس کلام کا یقین کرتے ہیں جو فرشتہ کی معرفت ہوا ہے، جو پیغام خدا نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس کی آنکھیں نہیں کھلی، نبی نے اسے کہہ دیا تو نے یہی کہنا ہے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں،
کہ تو نے مجھے شفا بخش دی۔ ایک دن بھی گزر گیا لیکن وہ کسی پادری کے پاس نہیں گیا۔ میں آج کے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ان کا ایمان ہے۔ ہم ایمان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے دیکھی چیزوں کا یقین کرنا جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب جو اندھا شخص ہے، ایک دن گزر گیا، آنکھیں ویسی کی ویسی ہیں۔ دوسرا دن گزر گیا، اس نے کہا خداوند صبح اٹھا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے شفا بخش دی۔ آنکھیں ابھی بھی بند دی، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یقین کرنا۔ پترس نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اب یقین اس کا بلیو دیکھیے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے مجھے یہ بات کہی ہے اور مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آیا، 24 گھنٹے بھی گزر گئے ہیں، لیکن اس کا ایمان اس قدر تھا جو نبی نے اسے بات کہی وہ اس پر کھڑا ہو گیا۔ تیسرا دن آیا، اس نے کہا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے شفا بخشی۔ آنکھیں بند ہیں، کھلی پھر بھی نہیں، لیکن اس کا بلیو دیکھیے گا۔ اور پھر چوتھا دن بھی آ گیا، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ جب 7واں دن ہوا تو وہ ایک حجام کے پاس گیا ہوا تھا شیب بنوانے۔ جب وہ وہاں پر گیا، اس نے کہا خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے شفا بخشی۔ اس حجام نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نظر مجھے نہیں آتا پر میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے شفا بخش دی ہے۔ آدھی شیب ابھی ہوئی تھی اور آدھی ابھی رہتی تھی اور اس کی نظر کھل گئی۔ یہ ہے یقین کرنا، ڈاما ڈول نہیں۔ ایک خادم کو بلایا، پھر دوسرے کو بلایا، پھر تیسرے خادم کو بلا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ کا ایمان آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو ابلیس دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو فریب دے رہا ہے۔ ایمان تو لکھا شیاطین بھی رکھتے ہیں، لیکن کیوں؟ عمل نہیں۔ ایمان پوری دنیا رکھتی ہے، عمل نہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے اگر ہم غور کریں تو لکھا ہے کیا نکمے آدمی تو یہ نہیں جانتا کہ بغیر ایمان کے ایمان عمل کرتا ہے۔ اس نے عمل کیا نبی کی بات پر، اور 7ویں دن اس کی نظر کھل گئی۔ ابراہیم کو دیکھیے گا، خدا نے کہا تھا میں کیا کروں گا، تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ 25 سال گزر گئے، خدا نے کہا ہے، خدا کے آگے کوئی بات ناممکن نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ سارا ہنسی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب خدا مجھے کہاں لاد دے گا؟ ہو سکتا ہے جو خدا ہاجرہ کے وسیلہ بیٹا دے گا۔ نہیں، اس نے کہا نہیں، میرا وعدہ سارا سے ہے۔ اب دیکھیے گا ابراہیم کا یقین، دیکھیے گا ابراہیم کا ایمان، دیکھیے گا اس نے بلیو کیا، وہ ڈاواڈول نہیں ہوا، اس نے عمل کیا جو خدا نے کہا تھا۔ کیا اس نے شک کیا؟ اس نے شک کیا؟ نہیں، ایمان یقین کرتا ہے۔ تو آج ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، ہماری زندگی کے اندر جو معجزہ رونما کیوں نہیں ہوتا؟ پادری لوانیا زور لاندا رہا، پادری صاحب تسی دعا کرتے رہو تے اسی نہیں جگر۔ پادری دعا کرتا رہے گا بیچارہ ساری رات۔ مسئلہ کیا ہے؟ کو چیک کریں۔ عورت ایمان کے ساتھ آئی تھی نا، 12 سال کا بڑا پیریڈ تھا، مال و دولت ہر ایک چیز لٹا دی، شفا پائی، پیسہ بھی جاڑ دیا، لیکن کہیں فرق نہیں ہے۔ اب یہ اس کا ایمان تھا، میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی، کیا کروں گی؟ یہ اس کا یقین تھا، اور جیسا اس نے چاہا تھا ویسا ہی اس کے لیے ہو گیا۔
اسے پتا تھا میں اس کی پوشاک چھوؤں گی اور میں شفا پا جاؤں گی. آج ہم شفا کیوں نہیں پاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین ہی نہیں. ہمارا لوگ یقین نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کا یقین خدا کے کلام پر ہونا چاہیے. خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا نازل کرتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آپ بلیو کرتے ہیں. ہم اکثر گیت گاتے ہیں اونلی بلیو. بلیو سب کچھ ممکن ہے، بلیو کریں. لیکن ہمارے لوگ ایک ہفتہ بھی بلیو نہیں کرتے اور سب اس کے لیے دعا کروائی ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے. نہ تو ویسے کا ویسے ہی. فرق پڑتا ہے. ابراہم نے 25 سال انتظار کیا تھا نا، لیکن اس نے یقین رکھا. خدا نے کہا ہے، اس نے بلیو کیا، اس نے اس کے کلام پر عمل کیا، اور ہم نے بھی عمل ہی کرنا ہے. خدا ایمان کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کو پتہ ہے ایک حوالہ اور دیکھنا چاہیں گے، آئیے گا ذرا میرے ساتھ نکالیے سلاطین کی کتاب. دوسرا سلاطین ہے جی، اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت سے ذرا پڑھیے گا، بلکہ 19 آیت سے. دوسرا سلاطین 4 باب اس کی ذرا 19 آیت سے پڑھیے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اب اس کا ایمان ہے. جہاں پر خدا کا خادم آتا تھا وہ بھی دور سے آتا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ الیشا تھا. بچہ مر گیا. آپ اس عورت کا ایمان دیکھیے. وہ بڑی امیر ترین عورت تھی لیکن خدا پرست تھی. اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا یہ جو خدا کا خادم ہمارے پاس آتا ہے اس کے لیے کیوں نہ ہم ایک پلنگ بنوائیں، ایک ٹیبل بنوائیں، تاکہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر وہ آرام کرے. جسے خدا بھیجتا ہے. اب آگے بڑھیے گا. اس نے کرلاب نہیں کیا. ایمان دیکھیے گا. اب بچہ مر گیا ہے، وہ نبی کے پلنگ پر ڈال آئی ہے اور وہ چلا نہیں رہی، رو رہی. اب تک کچھ بھی نہیں بچا. اس نے تینوں کا پوچھا. اس نے کہا خیریت ہے. اس قدر وہ پورا اعتماد تھی، اس قدر اس کا یقین تھا کہ بچہ زندہ آ جائے گا. اسے مرد خدا جو نبی تھا وقت کا، اسے وہاں پر اس کے پلنگ پر لٹا کے آئی تھی اور اسے پتا تھا یہ بچہ زندہ ہو جائے گا. جی آگے. اب دیکھیے گا یہ کیا تھا؟ یہ اس عورت کا ایمان تھا. جیسا میں نے پہلے لودیکیا کے کلیسیا کے زمانہ کے نبی کی بات کی، ولیم برنم کی، جو عورت لین میں مر گئی تھی، یہ اس کا ایمان تھا. اور یہ شونیمی عورت کا ایمان تھا کہ جو نبی ان کے گھر کے اندر آتا ہے، جو مرد خدا ہے، وہ اس بچے کو جو ہے کیا کرے گا؟ خداوند سے دعا کرے گا اور یہ زندہ ہو جائے گا. اور جیسا اس نے سوچا اس کے لیے، میں تو یہی پہلے کہتا ہوں، جیسا تم چاہو گے تمہارے لیے کیسی چاہنے کی ہیں. اسی کدی اس پادری کو تو کدی اس پادری کو تو کدی اس پادری کو. کیوں ڈاما ڈول؟ وقت کے پیغام کو جانے، میسج کو جانے جو فرشتہ کے تھرو دیا گیا ہے. کورنیلیس کو دیا گیا، اس نے عمل کیا. ہمارے زمانہ کے اندر پیغام دیا گیا، میسج. آج میسج ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے. آج ہمارا میسج جو ہے ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اور جو لوگ میسج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غلطیاں تلاش کر رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے گا، آپ خدا کے کلام پر بلیو کریں، یقین کریں. اور ماچس کی ضرورت نہیں ہے کہ ماچس چاہیے ہمیں پھر ہی آپ زندہ رہ سکیں گے. یسوع نے یہ کہا تھا، اس نے کہا جو کوئی زندہ مجھ پر ایمان لاتا ہے. ایسی بات ہے.
اگر وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. لازر مر گیا تھا, زندہ کیا. اب بھی جو مسیح میں سوتے ہیں, مسیح میں جو جہدی تے گل ہی نہیں کرتے, جو جہدی تے 1000 سال جیڑی ہے نا قبریں بند ہونیاں نے, 2 قیامتاں نے. کتنی قیامتیں ہیں؟ دوسرے مردے جڑے نے 1000 سال تو بعد جا کے زندہ ہوں گے گناہ گار. پہلے تو وہ جو مسیح یسوع میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے, پھر باقی ہم جو زندہ زمین پر ہوں گے بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال. لیکن گناہ گاروں کی قبریں بند ہوں گی, وہ نہیں کھلیں گی. یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو مسیح میں ہیں, جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں, جو ایمان کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں, تو قبول کون کر؟ جنہوں نے کلام نو قبول کیتا سی کنے سن؟ ادھر دھیان دیں عرفان صاحب, کتنے تھے جب پہلا وائس کیا گیا؟ کتنے لوگوں نے میسج کو قبول کیا؟ پترس ایڈا پڑھیا لکھیا بھی کوئی نہیں. کرنیلیس ایک افسر سی, پتہ خدا نے کیا انہوں بلا, انہیں آخیا ہونا وہ دن پڑھ سی مچھیاں پھڑتا پھرتا, انہوں دے نام ہی لکھنا نہیں آتا, اور میں وہ کو بہ کے کلام سنا گا. بڑے بڑے بشپ بیٹھے نے, کسی بشپ نو بلا لینا. نہیں, جو خدا آپ کے لیے مقرر کرتا ہے آپ اس کے ساتھ چلیں. آپ اس کے جو پیغام آخری وقت کے نبی کا ہے آپ اس کے ساتھ چلیں, اور خدا ہمیشہ الگ کر لیتا ہے. ایسی بات ہے. اور اسی طرح ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے, کبھی ادھر تو کبھی ادھر, ایسا نہیں. کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس پر بلیو کریں. اور جو مثالیں ادھر ادھر کی اگر آپ سنتے رہیں گے نا تو آپ بھٹک جائیں گے. میں نے ایک میسج دیا تھا, میری تعلیم میری نہیں, جس طرح کہ ایک عبرانی کا ٹیچر تھا, ایک لتینی کا تھا, ایک یونانی کا تھا, ان کے پاس بڑا علم تھا. لیکن ہوا کیا تھا, وہ ایک ملاح کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور جا کر بھلے اسے کیا کہتا ہے, آپ کو یونانی آتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتا ہے آپ کو عبرانی آتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتا ہے آپ کو لتینی آتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. وہ ملاح چپ کر جاتا ہے. جو پروفیسر تھا اس نے 3 سوال کیے, تینوں کا جواب نہیں میں تھا. جب وہ چپ ہو گیا تو آخر پر ملاح بولتا ہے, کہتا ہے پروفیسر صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے مجھے تو تیرنا آتا ہے, اب میں تیر کر اس ندی کو عبور کر لوں گا, آپ یہیں پر مریں گے. اب پتہ چلے ہماری تعلیم, ہماری ڈگریاں ہمیں بچا نہیں سکتی. بچانے والا وہ ہے. پترس کہاں پر تھا جب کشتی کے اندر طوفان تھا؟ آیا تھا نا, یسوع سویا ہوا ہے. گواہی سنیے گا, اب ذرا دھیان دیجئے گا ادھر, ماچس اور ذرا جھیل کی گواہی سنیے گا. پترس ڈوب رہے ہیں. پترس ڈوب گیا. خداوند اگر یہ تو ہے, وہ پانی پر چل کر آ رہا ہے. کون؟ یسوع مسیح. ڈر گئے. پہلے انہوں نے سمجھا یہ بھوت ہے. پترس نے جب دیکھا یہ خداوند ہے تو اس نے کہا خداوند اگر یہ تو ہے تو پھر مجھے بھی حکم دے, میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. پترس کشتی سے پاؤں نکالتا ہے اور پانی پر چلنا شروع کرتا ہے. جب دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے, ہوا بہت ہے, طوفان بھی بہت ہے, تو ڈرتا ہے. پھر ایمان, بلیو نہیں, کلام پر پھر بلیو نہیں, شک. یسوع مسیح فوراً اسے ہاتھ سے پکڑتا ہے. کیوں شک کیا؟ اب دیکھیے گا جن کا ایمان یسوع مسیح پر ہوتا ہے وہ کبھی ڈوبتے نہیں. کیوں؟ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے, اس کے منہ سے کلام ہی نکلتا ہے. اس کلام پر بنیاد ہے ہماری, مکاشفہ پر ہماری بنیاد ہے. پھر آپ بلیو کریں, یقین کریں کہ یہ جو آخری زمانہ کے فرشتہ کے وسیلہ جو پیغام دیا گیا ہے
یہی سچائی. تو خدا آج کے میسج کے وسیلہ، آج کے پیغام کے وسیلہ ہم سب کو اس لائق بنائے تاکہ خدا بے شک آدمی کی قدر نہیں کرتا، بلکہ وہ کس چیز کی قدر کرتا ہے؟ ایمان کے ساتھ آنے والوں کی. خدا ان کی قدر کرتا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت.